السلام علیکم ناظرین، میرا نالج ٹیوب یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سن 3 ہجری اور سن 4 ہجری کے اہم اسلامی واقعات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں پہلی اور دوسری ہجری کے حالات و واقعات آپ کی نظر کر چکے ہیں، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ویورز، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے 3000 کی فوج سے مدینے پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں جنگ احد کا اہم واقعہ پیش آیا۔ مشرکین کی اس فوج کے ایک حصے کا اکرمہ ابن ابی جہل اور دوسرے حصے کا سردار خالد بن ولید تھا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورے 1000 آدمی بھی نہ تھے۔ احد کے مقام پر لڑائی ہوئی، جو مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور اکرم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ کامیابی کے بعد بھی پشت کے تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ مسلمان فتح کے قریب تھے کہ تیر اندازوں کا وہ دستہ جس کو درہ چھوڑنے کی ممانعت تھی، خلاف حکم خدا اور رسول مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جس کے نتیجے میں جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، میدان میں بھگدڑ مچ گئی اور کسی نے بھی رسول خدا کی طرف توجہ نہ دی۔ تواریخ میں ہے کہ تمام صحابہ رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بروایت یعقوبی صرف 3 صحابی رہ گئے، جن میں حضرت علی اور 2 اور تھے۔ بروایت بخاری حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی بھاگ نکلے۔ کتاب در منصور اور کنز الاعمال میں ہے کہ حضرت ابوبکر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور کہتے تھے کہ میں چوٹی پر اس طرح اچک رہا تھا جیسے پہاڑی بکری اچکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ سب بھاگ رہے تھے اور رسول چلا رہے تھے کہ مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، مگر کوئی بھی منہ پھیر کر نہ دیکھتا تھا۔ اسی دوران میں ایک مشرک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک بھی مجروح ہو گئی۔ تلواروں کے بھی کئی زخم آئے اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ لیکن اس دوران بھی حضرت علی محو جہاد تھے اور تحفظ رسالت بھی کر رہے تھے۔ بالآخر کفار کو ہٹا کر وہ حضور اکرم کو ایک پہاڑی پر لے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح کے وقت مدینے کو روانگی ہوئی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان مارے گئے اور 70 ہی زخمی ہوئے، اور کفار کے صرف 30 قتل ہوئے، جن میں سے 12 صرف حضرت علی نے قتل کیے تھے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی محو جنگ رہے، آپ کے جسم پر 16 ضربیں لگیں اور آپ کے ایک ہاتھ پر بھی زخم آئے، لیکن اس کے باوجود آپ تلوار چلاتے رہے اور دشمنوں کی صفوں کو الٹتے جاتے تھے۔ بحوالہ سیرت النبی، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، اے علی، تم کیوں نہیں بھاگ جاتے؟ آپ نے عرض کی، مولا، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ حوالہ مدارج النبوت۔ اسی موقع پر حضرت علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں نبی پاک نے دعا کی اور ذوالفقار نامی مشہور تلوار آسمان سے حضرت علی کے لیے نازل ہوئی۔ بحوالہ تاریخ طبری اور تاریخ کامل۔ ناد علی جیسی مشہور دعا کا نزول بھی اسی جنگ میں ہوا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضور کے زخمی ہوتے ہی کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور اکرم تو شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے رسول اکرم کی فدائی اور محب صحابہ مقام احد پر آ پہنچے، جن میں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ کثیر تواریخ میں ہے کہ دشمنان اسلام کی عورتوں نے مسلم اموات کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ معاویہ کی ماں نے مسلمان لاشوں کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا، اور حضرت امیر حمزہ کا جگر بھی نکال کر چبایا۔ اسی لیے مادر معاویہ ہند کو جگر خوارہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ بن چکا تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خواہ نہیں ہے۔ رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، افسوس حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ جب انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ دولت قدے پر جا کر حضرت حمزہ کا بھی ماتم کریں۔ جب حضور اکرم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو ان سب کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ جنگ احد یوم سہ شنبہ 15 شوال میں واقع ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے اور رسول خدا کا نکاح حفصہ بنت عمر کے ساتھ بھی ہوا، اور غزوہ حمر الاسد کے لیے آپ برآمد ہوئے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سن 4 ہجری کے اہم واقعات کا۔
محرم سن 4 ہجری میں بنی اسد نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا، جسے رد کرنے کے لیے حضور اکرم نے ابو سلمہ کو بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ پھر ابو سفیان بن خالد نے حملے کا ارادہ کیا، جس کے مقابلے کے لیے عبداللہ ابن انیس بھیجے گئے۔ صفر سن 4 ہجری میں ابو براء عامر بن مالک کلابی کی درخواست پر حضور اکرم نے 70 انصار کو تبلیغ کے لیے انہی کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ لوگ مقام بئر معونہ پر ٹھہرے، جو مدینے سے 4 منزل کے فاصلے پر واقع ہے، اور ایک شخص عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس نے قاصد کو قتل کر دیا، پھر ایک بڑا لشکر بھیج کر تمام صحابہ کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ اس کے علاوہ عمر بن امیہ نے قبیلہ عامر کے 2 آدمی قتل کر دیے تھے، اور ان کا خون بہا اب تک باقی تھا۔ بروایت طبری حضور اکرم نے اس کے مطالبے کے لیے چند اصحاب کے ہمراہ یعنی بنی نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے مطالبہ تو قبول کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا یہ خفیہ پروگرام بنایا کہ ایک شخص اوپر جا کر ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے۔ چنانچہ عمر بن حجاش یہودی بالا خانے پر گیا۔ حضور کو اس کی اطلاع مل گئی، آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے آئے۔ بنی نذیر ایک قلعے میں رہتے تھے جس کا نام زہرہ تھا۔ یہ قلعہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضرت نے اس کی ناشائستہ حرکت کی وجہ سے اسے جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ 10 یوم کے اندر یہ مقام خالی کر دو۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی خزرجی منافق کے ورغلانے سے سرتابی کی۔ قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بالآخر وہ لوگ 6 یوم میں مفرور ہو گئے۔ اسی سن 4 ہجری ماہ جمادی الاول میں قبیلہ انمار و سالبتہ اور غطفان نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا۔ حضور اکرم اصحاب کو لے کر ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ لوگ سامنے نہ آئے اور بھاگ نکلے۔ اس موقع پر ایک شخص نے باارادہ قتل آن حضرت سے تلوار مانگی تھی اور آپ نے دے دی تھی، مگر وہ قتل کی جرت نہ کر سکا۔ بحوالہ تاریخ ابو الفدا۔ اسی سن 4 ہجری میں غزوہ بدر ثانی بھی پیش آیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، اور اسی سال ماہ شعبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے اور ام سلمہ کا رسول اکرم کے ساتھ عقد ہوا اور فاطمہ بنت اسد نے وفات پائی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں سن 5 اور 6 ہجری کے مختصر حالات و واقعات آپ کی نظر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔